ہم نے کسی کو خرید لیا ہے، وہ لڑکا میرا غلام ہے، بتائیے جب وہ خود میری غلامی کر رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ وہ خود میرے ماتحتی میں کام کر رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ غریبی کسی کی شادی میں حائل نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے جو سماج کے اندر غلام ہوں، غلام جن کے پاس کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، صالحین اگر وہ نیک ہیں، اچھے ہیں، دیندار ہیں، تو تم ان غلام ان لڑکوں کا بھی نکاح کرا دو، اور امائکم، اور جو خریدی ہوئی لونڈیاں ہیں جن کے پاس بھی خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے تم ان کا بھی نکاح کرا دو۔ آج شادیوں میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، کتنی لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جہیز کی، باراتیوں کو کھلانے کا کتنا لمبا چوڑا خرچہ، پوری ایک لسٹ دے دی جاتی ہے، کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو۔ اسلام کی سوچ دیکھیے، قرآن کا فرمان دیکھیے، اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیے، جو کنوارے ہیں ان کی بھی کراؤ، جو غریب ہیں، جو غلام ہیں ان کو بھی کنوارا مت رہنے دو۔ غریبی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ان کی شادی میں، ان کا بھی نکاح کراؤ، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکی، غلام ہو یا لونڈی۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تندرست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا، اپنے فضل و کرم سے امیر کر دے گا۔ یعنی شادی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کے گھروں میں روزی اور روٹی کے دروازے کھول دے گا، فقیری مٹ جائے گی، غریبی مٹ جائے گی۔ شادی تو غریبی کو دور کرتی ہے، نکاح تو غریبی کو دور کرتا ہے، اور ہم نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب ابھی ہم شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ ابھی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہیں، جب لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے گا تب ہم شادی کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نکاح کر دو، ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تندرست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، امیر کر دے گا۔ لیجئے، شادی کے بعد تو فضل کے، رحم کے دروازے کھلتے ہیں، اور ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ صاحب لڑکا خود کماتا نہیں ہے، خود نہیں تو بیوی کو کیا کھلائے گا۔ کتنی سوچ بدل گئی ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نوجوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، ذرا سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا اس حدیث کو سننے میں۔ وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بڑی تنگدستی ہے گھر میں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، کیا کروں میں؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے تو تمہاری حالت خراب ہے، اسی لیے تو غریبی ہے، اسی لیے تو تندرستی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ اور نکاح کر لو، شادی کر لو، اللہ کا فضل ہوگا تمہارے اوپر۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول شادی کرنے سے کیا ہمارے پاس فقر و فاقے کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا شادی سے برکت ہوتی ہے، جاؤ نکاح کر لو۔ وہ صحابی گئے اور نکاح کر لیا۔ جب شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، اور 15 دن کے بعد آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی نے کیا حال ہے، شادی کر لی، کیسی گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول بہت برا حال ہے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے تو ایک ٹائم کا کھانا مجھے مل جاتا تھا، اب تو ایک ٹائم کا کھانا ملتا بھی ہے تو وہ بیوی کھا لیتی ہے، ہم تو دونوں ٹائم اب بھوکے مر رہے ہیں، اب تو بہت بری کنڈیشن ہو گئی ہے میری۔ آپ نے شادی کروا دی، اب تو اس کی بھی ذمہ داری میرے اوپر ہو گئی ہے، کچھ بھی دروازے نہیں کھلے رحمت کے۔ آپ نے کہا اچھا؟ کہا اللہ کے رسول اب کام بتائیے، اب تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہو گئی میرے اوپر، اب کیا کریں؟ آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد فرمایا
ٹھیک ہے تمہارے لیے ایک راستہ ہے. کہا کیا؟ آپ نے کہا کہ میری بات مانو گے؟ کہا جی بتائیے. آپ نے کہا تم ایک نکاح اور کر لو، ایک شادی اور کر لو. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں جیتے جی مر جاؤں؟ آپ کے کہنے سے ایک شادی کر لی، انجام دیکھ لیا. آپ نے کہا نا، شادی کے بعد رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تیرے گھر میں رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلے؟ کچھ وجہ تو ہوگی. کہا اچھا تم ایک اور نکاح کرو، انشاءاللہ برکت ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ایک نکاح اور کر لیا. اب کتنی بیوی ہو گئیں؟ 2. اب 8 دن کے بعد ہی چلے آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا حال ہے؟ سر نیچے کر لیا. آپ نے کہا کچھ برکت نہیں ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول برکت کی تو بات ہی مت کیجئے، دل کی حرکت بند ہونے والی ہے. 2 بیوی کی ذمہ داری ہو گئی، کچھ نہیں ہوئی حرکت برکت. اب تو اور برا حال ہو گیا میرا. گھر پہ جاؤ تو بیوی کہتی کچھ کما کے لائے ہو؟ تھوڑا سا بھائی صبر کر لو، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے. بیوی کہتی کچھ کما کر لائے؟ اگر کہہ دو نہیں تو دونوں میں سے کوئی اپنے پاس نہیں سونے دیتا. چلو باہر جاؤ لیٹو. رات گھر میں اچھی نہیں کٹ رہی، دن میرا اچھا نہیں کٹ رہا ہے. اب آپ ہی نے 2 شادیاں کرائی ہیں، آپ ہی کوئی راستہ بتائیے اب کیا ہوگا؟ میرے گھر میں خیر و برکت کیسے ہوگی؟ بہت برا حال ہے، کچھ کام میں جانتا نہیں ہوں، کچھ کام بتائیے مجھے. اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا نوجوان تم میرے کہنے سے ایک شادی اور کر لو. کہا کیا؟ کہا کہ اس کے بعد میں تم سے 4تھی شادی کے لیے نہیں کہوں گا، 3ری کر لو بس. کہا اللہ کے رسول بہت برا حال ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ نے کہا میں 4تھی کے لیے کہوں گا ہی نہیں، 3ری اور کر لو. کیوں برکت نہیں ہو رہی تمہارے گھر میں؟ جاؤ ایک شادی اور کرو. وہ صحابی اٹھے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے ٹھیک ہے مر تو ویسے ہی رہا ہوں، ایک اور کر کے مکمل مر جاتا ہوں. آپ نے کہا نہیں جاؤ شادی کر لو. وہ گئے اور 3را نکاح اور کر لیا. وہ دونوں تو کہہ رہی تھی ایک کو کھلانے کی طاقت نہیں، 2 کو 3ری اور کرنے چلا. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کہا اس لیے اس نے 3ری شادی اور کر لی. جب 3ری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد آئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ. کہے آواز بھی بدل گئی، چہرے پہ رونق بھی ہے. وہ کیسے؟ گھر میں برکت؟ کہا اللہ کے رسول برکت ہی برکت. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول 3ری بیوی جو آئی ہے جس سے میں نے شادی کی ہے نا، وہ کھجور کے پتوں کی چٹائی بنانا جانتی ہے. وہ کھجور کے پتوں کی چٹائی بنانا جانتی ہے. ایک چٹائی روز بنا لیتی تھی، 1 درہم کی انکم ہو جاتی تھی، پورا گھر کھاتا تھا. اس نے یہی ہنر میری پہلی اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا. 3 چٹائیاں بنتی ہیں، 3 درہم کی انکم ہوتی ہے، 1 خرچ ہوتا ہے، 2 بچتے ہیں. آپ نے کہا تو تم کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں، میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں، بیوی کی کمائی کھا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی جو جانتی ہے یہ کام تم بھی سیکھ لو، کام آئے گا. اگر کوئی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، طلاق لے لی، تو کم سے کم تم اپنا گزر بسر خود تو کر سکتے ہو، اپنا پیٹ خود تو پال سکتے ہو، تم بھی یہ کام سیکھ لو. کہا ٹھیک ہے میں بھی سیکھ لیتا ہوں. 4 درہم کی انکم ہوگی، 1 کھائیں گے 3 بچائیں گے. تو 3ری بیوی رحمت کا دروازہ کھول کر لائی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی 3 کریے،
ایک کے بعد برکت نہ ہو تو دوسری کریے، دوسری کے بعد برکت نہ ہو تو تیسری کریے، اور تیسری کے بعد بھی برکت نہ ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے، میں اتنا کہوں گا کہ ہماری یہاں شادیوں کے بعد برکت کیوں نہیں ہوتی گھر میں؟ تنگدستی کیوں؟ کیونکہ ہماری برکتیں شادیوں کی جیسی سنت میں خرافاتوں کی وجہ سے برکت مٹ چکی ہے۔ ہم شادیوں میں کتنی خرافاتیں کرتے ہیں اور سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو برکت آئے کیسے؟ ہم لڑکی سے اتنا جہیز مانگ لیتے ہیں کہ وہ بیچاری خیر و برکت کے دروازے لے کر آتی ہے، لیکن آپ جہیز کی ڈیمانڈ سے خیر و برکت کے سارے دروازے بند کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ کہاں سے برکت ہو آج ہمارے گھر میں؟ یہاں اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے ان کا نکاح کراؤ اگر معاشرے کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ 30 سال کے لڑکے بیٹھے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، کیا سماج میں خطرہ نہیں ہے؟ وہ لوگ 25 اور 30 سال کی لڑکیاں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، کیا وہ لڑکیاں خطرہ نہیں ہے سماج کے لیے؟ وہ بھی آج کے اس دور میں جہاں ایک چھوٹی سی نوکری بھی کسی لڑکی کو ملتی ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے جسم کو داؤں پہ لگانا پڑتا ہو، اپنی عزت و آبرو کو بیچنا پڑتا ہو، غلامی کرنا پڑتی ہو۔ وہ بھی آج کے اس دور میں جہاں 2 روپے کا صابن بھی اگر بکتا ہو تو جب تک آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے، ایڈورٹائز نہ کیا جائے، اس پر ایڈ نہ دیا جائے اور لڑکی کو ننگا نہ کر دیا جائے، تب تک اس صابن تک کی بکری نہیں ہو رہی ہے۔ آج کے اس دور میں میرے بھائیوں، معاشرے کو پاک و صاف رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور معاشرہ تبھی پاک و صاف رہے گا جب ہم نکاح کرا دیں گے۔ کیونکہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کے بعد سب سے پہلا نکاح کا فائدہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ سنیے بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آئے جوانوں کی جماعت، آئے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، جس کے اندر اپنی بیوی کو کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی طاقت ہو، اور اپنی بیوی کا پرسنل جو حق ہوتا ہے اس حق کو ادا کرنے کی طاقت ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو آئے نوجوانوں تم شادی کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ لڑکی کے پاس جب اتنا مال ہو تب شادی کرو، لڑکی کے باپ کی طرف یہ دیکھو اگر اتنا آپ کے معیار پہ اترتا ہو تب کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ لڑکے سے کہا، نوجوانوں سے کہا، نوجوانوں اگر بیوی کو کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، کپڑا دینے کی، اور بیمار ہو تو اس کا علاج کرانے کی، اور اس کا پرسنل جو حق ہے ہر عورت کا جو شادی کے بعد بیوی کا، اگر یہ ادا کرنے کی طاقت ہے تو تم نکاح کر لو۔ اور اس کے فوراً بعد کہا کہ نکاح کیوں کر لو، شادی کیوں کر لو؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ ہے پاکیزگی، کیونکہ نکاح کرنے کے بعد نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، نگاہیں چھپ جاتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ 2 فائدے بتائے۔ شادی کا پہلا فائدہ، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نگاہیں جھکنے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول بہت ہی مہذب تھے، اس لیے بڑی تہذیب سے بھرا ہوا جملہ آپ نے ادا کر دیا، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ جرجیس اس کو اپنی زبان میں اگر کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کرنے کے بعد سماج اور قوم کی
دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی طرف وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، یعنی دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں اس کی نظر سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو پھر وہ دوسری جگہ منہ نہیں مارتا پھرتا ہے۔ کوئی ایک الگ بات ہے کہ آج کل موبائلوں میں ایسی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو کنواروں سے زیادہ تو شادی شدہ لوگ ہی بگڑے ہوئے ہیں، ان کے حالات کم نہیں ہیں، ان کی کارستانیاں کم سننے میں نہیں آتی ہیں، لیکن نکاح کا مقصد اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے نوجوانوں تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی، سماج کی بہن اور بیٹیاں اور ماؤں کی طرف تم نظریں اٹھا کر نہیں دیکھو گے، اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہر جگہ منہ نہیں مارتے پھرو گے، یہ ہے نکاح کا مقصد، یہ ہے شادی کا مقصد۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، نکاح میں دیکھنا کیا چاہیے، ہم دیکھ کیا رہے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں جس کا تعلق لڑکوں سے ہے۔ لڑکے والے عام طور پر لڑکی والوں میں یا لڑکی کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اب سنیے، لڑکے لڑکیوں کے اندر عام طور پر جو چیزیں دیکھتے ہیں ان میں پہلی چیز ہوتی ہے لمالہا، مال کتنا ملے گا، لڑکی کا باپ مالدار کتنا ہے۔ سچ کہوں جیسے کتے کی حضر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ کتا صفت انسانوں کی نظر لڑکی کے مال پر ہوتی ہے۔ یہ صحیح بات ہے، بری لگے گی، خاص طور پر ہیرو ہونڈا، یاما موٹر سائیکل مانگنے والوں کو، کار مانگنے والوں کو تھوڑی بری لگے گی، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑا برداشت کیجئے۔ ڈاکٹر بھی انجیکشن لگاتا ہے تو درد برداشت کرتے ہو نا، اس کو تھپڑ تو نہیں مارتے ہو، کیونکہ انجیکشن کے بعد ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اب مرض اتنا بڑھ چکا ہے سماج کے اندر کہ اب جرجیت صاحب کے پاس ہومیوپیتھک دوا ہے تو، لیکن جرجیت صاحب جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا اس مرض میں کام نہیں کرے گی، کیونکہ مرض بہت بڑھ چکا ہے۔ اب آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس پھوڑے کو اب کاٹنے کی ضرورت ہے، ہومیوپیتھک دوا سے بیٹھے گا نہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جہاں ہومیوپیتھک دوا جادو کی طرح کام کرتی ہے، اور کچھ مرض ایسے ہیں جہاں ہومیوپیتھک دوا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے، بہت لیٹ۔ تو یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے مال کا کہ یہ پھوڑا کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے یہ مثال دی، جیسے کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسی کچھ لوگوں کی نظر لڑکی کے مال پر ہوتی ہے، کتنا ملے گا۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال دیکھتے ہیں، ولحسبہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حسب النسب دیکھتے ہیں، حسب النسب دیکھتے ہیں، میں خان ہوں، لڑکی بھی خان ہے کہ نہیں، میرا اسٹیٹس اتنا بلند ہے، لڑکی کا بھی اسٹیٹس اتنا بلند ہے یا نہیں، میرا 5 منزل کا مکان ہے، لڑکی کا بھی کم سے کم اس کے باپ کا بھی اسٹیٹس اتنا اونچا ہے یا نہیں، ہم ڈاکٹر ہیں تو لڑکی بھی ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حسب و نسب دیکھتے ہیں، کیا اس کا اسٹیٹس ہے، حسب کیا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں نکلے، گشت کر رہے ہیں، اندھیرا ہے،
ایک گھر سے آواز آتی ہے رات میں، بیٹی رات کا اندھیرا ہے، اچھا موقع ہے، دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر اس دیوار سے کان لگا کے سننے لگے، دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ لڑکی کی بوڑھی ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور لڑکی کہتی ہے کہ نہیں ماں یہ غلط ہے۔ حضرت عمر کا اعلان ہوا ہے کہ اگر کوئی دودھ میں پانی ملائے گا تو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے بیٹی اس رات کے اندھیرے میں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور جب دودھ میں پانی ملا دیں گے تو عمر کو کیا پتا کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، کون جا رہا ہے عمر کے پاس؟ مجھے تیری شادی کرانا ہے، اس لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تیرے شادی کے لیے ہمیں خرچ کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں جلدی کمائی حاصل کرنا ہے، کچھ کمانا ہے، میں جو کہہ رہی ہوں پانی ملاؤ۔ بیٹی اس وقت عمر نہیں دیکھ رہا ہے، ملا دو پانی۔ اس بیٹی نے جواب دیا ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں عمر سے نہیں ڈرتی، عمر کے رب سے ڈرتی ہوں، دھوکہ دینا غلط ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نے یہ بات سن لی، اپنے خادم سے کہا مکان نمبر نوٹ کرو اور آگے چلو۔ اس وقت کچھ نہیں بولا، آگے بڑھ گئے۔ صبح ہوئی تو اسی قاصد کے ہاتھ، اسی خادم کے ذریعے ماں بیٹی دونوں کو بلایا اپنے آفس میں۔ ماں سے پوچھا کتنا پانی ملایا تھا دودھ میں؟ وہ سمجھ گئی کہ میری چوری پکڑی گئی۔ کہا امیر المومنین پانی نہیں ملایا۔ کہا کیوں؟ تم تو بول رہی تھی۔ کہا ہاں میں بول رہی تھی پانی ملانے کے لیے، لیکن میری بیٹی نے منع کر دیا اور اس نے نہیں ملایا۔ عمر نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ کہاں رشتہ کیا ہے اپنی بیٹی کا؟ کہا امیر المومنین ابھی کہیں رشتہ نہیں کیا ہے، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ رشتہ کر سکوں، ابھی میں بہت تندرست ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ بیٹھے ہو سن رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ میری تقریر کا اثر کیا نکلے گا، میں جانتا ہوں ایک خوبصورت کوئل کوکتی ہے، کہتے کتنا اچھا بولی، بس اتنا ہی کہہ کے رہ جاؤ گے، مولانا آئے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی، چائے کی ہوٹل پہ اتنا ہی کہو گے، لیکن جو کہا جا رہا ہے یہیں سن رہے ہیں اور یہیں جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی کسی بات پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل، انڈیا کا بھی رقبہ اتنا نہیں، 22 لاکھ مربع میل، پوری سعودیہ، عراق بھی اسی میں، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، فلسطین بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں ہے۔ یہ سب الگ الگ ملک ہو گئے، آج الگ الگ کنٹری ہیں، یہ سب پہلے ایک تھے۔ اتنی بڑی سلطنت پر اکیلا حکومت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کہہ رہی ہے اے بوڑھی ماں تیری بیٹی کے لیے عمر اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگ رہا ہے، کیا تو اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے کو دے گی؟ کہا امیر المومنین مذاق کیوں کرتے ہو؟ تصور بھی نہیں تھا کہ عمر اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ کہا امیر المومنین مذاق کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اے بوڑھی ماں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں،
میں تیری غریبی کی وجہ سے نہیں، تیری بیٹی کی دینداری کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے تیری بیٹی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور یہی اصلی دین ہے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ میں ایسی بہو چاہتا ہوں جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جو دیندار ہو۔ وہ عورت تیار ہو جاتی ہے اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی اسی دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہنے والی عورت کی بیٹی سے، اس غریب لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ کیا کیا دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کے اندر؟ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسٹاگرام پر اس کے فالوور کتنے ہیں، کماتی کتنا ہے، اچھا ڈانس کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ جو جتنا کم کپڑا پہنے ہیں وہ اتنی ہی اونچے خاندان کی لڑکی، اتنی امیر باپ کی بیٹی۔ کتنا کنجوس ہے باپ جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا لا کر نہ دے سکے۔ تصور کریے آپ، جب رزق حرام ہم کھائیں گے، اپنے حلق کے اندر پیٹ میں حرام رزق جائے گا تو کہاں سے صالح اور نیک اولادیں پیدا ہوں گی؟ اب انتظار کر رہے ہو ابن تیمیہ پیدا ہوں، ابن القیم پیدا ہوں، احمد ابن حنبل آئیں، امام شافعی پیدا ہوں۔ ارے یہ ساری اولادیں ان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی حرام کا ایک لقمہ اپنی زبان پہ نہیں رکھا۔ ہم حرام مال کھائیں، دھوکہ دے دے کر مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ہم بزنس کریں، بے ایمانی کریں، رشوت کھائیں، سود کھائیں، بیاج کھائیں، اور مال حرام اب خود کھائیں، بیوی کو کھلائیں، تو ہماری بیوی کی کوکھ سے انسٹاگرام پر ڈانس کرنے والی اولادیں پیدا نہیں ہوں گی، ناچنے والے نچنیے اور گویے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ابن قیم پیدا ہوں، ابن تیمیہ پیدا ہوں؟ نہیں، آج کے دور میں یہ امیدیں کہاں لگائی جا سکتی ہیں؟ حضرت عمر نے اس غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا، اپنے بیٹے کی بیوی بنایا۔ پھر آئیے اسی حدیث پر، 4 چیزیں، 2 چیزیں بتائیں، لمالہا مال دیکھا جاتا ہے، ولحسب حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا کچھ لوگ لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کتنی ہے، خود تو لنگور ہیں لیکن بیوی حور چاہیے۔ کچھ لوگوں کی چوائس یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ملے۔ 3 چیزیں، اور 4تھی چیز بتائی اللہ کے رسول نے، اور لڑکی کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ وَلِدِينِهَا دینداری بھی دیکھی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دینداری۔ ان 4 چیزوں میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ یہ 4 چیزیں دیکھنے والوں میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جو ان 4 چیزوں میں دین دیکھ کر، دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتا ہے لڑکی کے اندر، وہ کامیاب ہیں، ان کو ترجیح دو۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو ترجیح دو، یعنی وہی لوگ کامیاب ہیں جو دیندار لڑکی سے شادی کرتے ہیں۔ دیندار لڑکی جب گھر میں آئے گی تو آپ کی ماں کی بھی خدمت کر لے گی، آپ کی بہن کی بھی خدمت کر لے گی۔ ماڈرن زمانے کی لڑکی لاؤ گے، سیدھے کہے گی تیری ماں کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، تیری بہن کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، تیرے باپ کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا۔ 5-6 مہینے صحیح سے رہے گی، 1 سال ہوتے ہوتے تمہیں تمہاری ماں اور تمہارے باپ سے بھی دور کر دے گی اور الگ ہو دے گی، شرط لگانا شروع کر دے گی، اور آپ الگ نہیں ہوں گے تو کہنا شروع کر دے گی اس گھر میں جنات کا اثر ہے، سایہ ہے، ڈرامہ کرنا شروع کر دے گی۔
عورتوں کے مکر و فریب سے آپ واقف نہیں ہیں. جتنی لڑکیاں آج کل آنکھیں بند کرتی ہیں جو گھوم رہی ہیں نا, 100 میں 95 لڑکیاں ڈرامے باز ہوتی ہیں, نوٹنکی کرتی ہیں. آپ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے, بس نوٹنکی شروع. میں بھگت چکا ہوں اس منظر کو. بھوپال میں پروگرام میں گیا تھا ایک بار, مجھے لوگوں نے کہا مولانا صاحب کئی لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں, ایک لڑکی ہے ہمارے گھر میں, ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے مولانا, بہت پریشان ہے, 3 سالیں 4 سالیں ہو گئی علاج کرا کرا کے صحیح نہیں ہوتی. میں نے کہا بھیا یہ سب میں نہیں جانتا ہوں یار, یہ سب کام ایکسپرٹ لوگوں سے کرواؤ, ہم لوگ ان سب کاموں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں. اب وہ کہنے لگا نہیں مولانا چلیے تو آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں, کچھ دعا ہوا کر دیجئے. زبردستی اپنے گھر پہ لے گیا, ناشتہ واشتہ کرایا, اور جب اس کی لڑکی کی طرف نظر گئی ایسے, اس وقت ہماری عمر بہت کم تھی, 10-12 سال پہلے کی بات ہے, اور کم عمر تھی. کہنے لگے کس کو لائے, ہم ہی کو بول رہی ہے. بڑے بڑے بوڑھے مولوی علاج نہیں کر پائے, یہ کل کا لڑکا یہ علاج کرے گا میرا. ہم نے کہا چپ. اس نے کہا ہم نے کہا ارے باپ یہ تو مر گئے. بالکل لگ رہا تھا جیسے جھپٹ جائے گی. میں نے سوچا کہ بھائی اس کا علاج تو میرے پاس ہے نہیں دل میں. میں نے الگ آ کے باہر نکل کے کہا کہ بھائی کسی بڑے آدمی کو دیکھو, میں بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں. کہا مولانا کچھ دم تو کر دیجئے. میرے دل میں آیا کہ ایک چالاکی کرو, کھیل کھیلو. میں نے کہا رے اس کے اوپر تو بہت بڑا سایہ ہے, اتنا بڑا شیطان اس کے اندر گھسا ہوا ہے. ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہو جائے گی. کہا کیسے, جبکہ میں صرف ایک دھول میں لاٹھی مار رہا ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ تیل گرم کرو, سرسوں کا تیل لاؤ. بولا کتنا, ہم نے کہا 1 لیٹر. 1 لیٹر تیل لایا اور اسی لڑکی کے سامنے اسٹوو جلایا گیا اور اس پر رکھ دیا اس کو ابلنے کے لیے, کھولنے کے لیے. خوب کھول گیا تیل, بہت زیادہ. جب کھولنے لگا اور جوش مارنے لگا تب اس تیل کو میں نے کٹوری میں بھرا ایسے, اور اس کو پکڑا میں نے چمٹے سے, اور میں نے کہا اس کے بھائیوں سے اس لڑکی کے دونوں ہاتھ پکڑو اور اس کے دونوں پیر پکڑو, اور ایک سے کہا جو اس کا رشتہ دار لگتا تھا, میں نے کہا اس کا سر پکڑو, یہ تیل اس کے کان میں ڈالیں گے. کیوں؟ میں نے کہا وہ جنات جو شیطان اس کے اندر گھسا ہوا ہے وہ کان کے راستے ہی سے باہر نکلے گا, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی آج کے بعد. یہ کھولتا ہوا تیل اس کے کان میں ڈالنا ہے, اور وہ اپنے آنکھ سے دیکھ رہی ہے, ابلتا ہوا کھولتا ہوا. وہ تو سمجھ گئی کہ یہ تیل جیسے ہی میرے کان میں جائے گا تو میرے تو کان کے پردے بیکار ہو جائیں گے, بہری ہو جاؤں گی, پڑ جاؤں گی, کیا حال ہوگا میرا. تو اس کے بھائی کہنے لگے ارے مولانا یہ جلتا ہوا تیل نقصان نہیں پہنچے گا اس کو. میں نے کہا جنات آگ سے پیدا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. شیطان بھی آگ سے پیدا ہے, آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی, اس لڑکی کو کچھ نہیں ہوگا. اگر شیطان ہے اس کے اندر تو کچھ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوگا تو بہت کچھ ہو جائے گا. پکڑو اس کو. جیسی میں نے ایسے کیا ویسی وہ جھٹکتے ہوئے کہتی ہے ہٹ مولوی, میرا کان خراب کرنے کے لیے آیا ہے کیا ہے. میں نے کہا پکڑو اس کو. کہتی مجھے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے مجھے, میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک دم ساری چیزیں قبول دی, اور صاف صاف اس نے یہی کہا جو میں نے اس کے بھائیوں سے پہلے بتایا تھا کہ مجھے عشق کا معاملہ لگ رہا ہے. آپ کی بہن جہاں شادی کرنا چاہتی ہے شاید آپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے ہو, شاید یہ معاملہ ہو. بعد میں جب اس سے پوچھا گیا جب تیرے اندر کچھ نہیں تو صحیح بتا, تو اس نے وہی بتایا, بالکل وہی کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں, لڑکا ہے وہ ہماری برادری کا نہیں, ہماری کاسٹ کا نہیں, غیر مسلم ہے, ہمارے گھر والے اس سے شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں, اس لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں. یہ نوٹنکیاں, یہ مولوی آپ کو بہت بیوقوف بنائیں گے. تمہاری بیٹی کے بال بڑے خوبصورت ہیں اس لیے جنات آ گیا, تمہاری بیٹی خوبصورت ہے اس لیے جنات آ گیا. اگر خوبصورت لڑکیوں پر ایسے جنات آنے لگیں تو یہ دلی اور بمبئی کے اندر جو ہاف
नेकर पहनकर और चड्डियां पहन के जो घूम रही हैं, और बाल खोल खोल कर, लिपस्टिक लगा लगा कर ये अंग्रेज औरतें आ रही हैं, और हमारी जो गोवा वगैरह में चले जाइए तो वाहियात लड़कियां फिर रही हैं। कभी इनकी ऊपर जिन्नात को देखा है आपने? कभी शैतान इनकी ऊपर हावी हुआ? जिन्नात इन लड़कियों पर नहीं, मौलवियों की खोपड़ियों में सवार हो चुका है। आप इनसे अपने आप को बचाइए, वरना लूट लेंगे आपको, बर्बाद कर देंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पर, 95% लड़कियां आपको बेवकूफ बना रही हैं। बात थोड़ी सी आगे की तरफ निकल गई। मैं पता नहीं ये चाह रहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा फस्फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को तरजीह दो। दीनदार होगी तो सोचेगी मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूं तो यहां मेरी सास को मैं माँ का दर्जा दूंगी, मैं अपने बाप को छोड़ के आई हूं तो अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा दूंगी। वो आपको अलग नहीं करेगी। मॉडर्न जमाने की लड़की होगी तो 6 महीने 8 महीने 1 साल में आपको आपके माँ बाप से दूर कर देगी, और आपको होना पड़ेगा, वरना नौटंकियां वो इस तरीके की करेगी। ये तो लड़की वालों को हुक्म है, लड़के वालों को, कि दीनदार लड़की देखो। जैसे हजरत उमर ने दीनदार लड़की देखकर शादी कर दी, अमीरी गरीबी नहीं देखी, कास्ट नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी। अब लड़के वालों को हुक्म है, अब लड़कों को क्या हुक्म है? लड़की वालों को हुक्म है। ये तो लड़के से कहा दीनदार लड़की देखो, अब लड़की वालों से कहा जा रहा कि तुम क्या देखो। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम, हम में और आप में जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सबके पास ही बेटियां होंगी। आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी होंगी। अब बेटी वालों को नबी का फरमान सुना रहा हूं मैं। अगर किसी के पास बेटियां हैं तो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। क्या बात कही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर लड़कियों वाले इस पर अमल कर लें तो दुनिया में फितना और फसाद ही ना हो, तलाकों की नौबत ही ना आए। कितनी जबरदस्त पेशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के माँ बाप, मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, तुम्हारे पास जब कोई लड़के का पैगाम आए, किसी दीनदार, तुम्हारी लड़की के साथ निकाह करने के लिए किसी दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आ जाए, और उस लड़के का अखलाक अच्छा हो, उस लड़के का दीन अच्छा हो, मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें खुश कर दे, उस लड़के का अखलाक तुम्हें अच्छा लगता हो, यानी वो नमाजी हो, रोजेदार हो, वो आदमी मुकम्मल तौर पर दीनदार हो, बाअखलाक हो, उसके अंदर किसी चीज की कमी ना हो, अच्छा अखलाक वाला हो, फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ, इस दीनदार और बाअखलाक लड़के के साथ कर देना। अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ कर देना। इस लड़के के पैगाम को अपने घर से वापस मत लौटाना। इस दीनदार लड़के के पैगाम को लौटाकर उस दीनदार लड़के का दिल मत तोड़ना, उस लड़के के पैगाम को लौटाकर उसको नामुराद मत करना। फज़व्विजूहु, अपनी बेटी के साथ उस लड़के का निकाह कर दो, उस दीनदार लड़के का अपनी बेटी के साथ घर बसा दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, व फ़सादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। इस जमीन के ऊपर फितना फैलेगा और फसाद बर्पा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें,
कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह के रसूल ने, अगर उस दीनदार लड़के का पैगाम तुमने लौटा दिया तो जमीन में फितना देखोगे, फसाद देखोगे, यानी तुम्हारी लड़कियां फिर चैन और सुकून के साथ अपने ससुराल में नहीं रह पाएंगी, जमीन में फितना होगा और फसाद बर्पा होगा, क्योंकि तुमने दीनदार लड़के को रुलाया है, तुमने बाखलाक लड़के का दिल तोड़ा है, इसलिए इस जमीन पर तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें खुश नहीं रह पाएंगी। उस दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। कितना अमल है आज समाज में इस पर, कितना अमल। हम सोसाइटी पर नजर डालें, हम समाज पर नजर डालें, हम अपनी शादियां देखें। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन आइसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे अजीम और बाबरकत निकाह वो है, सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह, बरकत वाला निकाह वो है आइसरुहा मऊनतन, जिसमें खर्चा सबसे कम हो, जिसमें खर्च सबसे कम हो। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटे की, तो 20 और 25 रुपए का तो एक कार्ड छपता है, 25, 30, 50 हजार, 1 लाख में तो शादी हॉल बुक होता है, मैरिज हॉल बुक होता है। 200, 300, 400, 500 आदमियों की बारात आती है और फिर बारातियों की डिमांड लड़के की तरफ से, हमारे मेहमानों की इज्जत अच्छी होनी चाहिए, हमारे मेहमानों के साथ सुलूक अच्छा होना चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, हमारे 200 आदमी आएंगे, 300 आदमी आएंगे, जरा इज्जत अच्छी होनी चाहिए, खातरी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े का गोश्त मत खिला देना। भीख मांगने की स्टाइल बदल गई, लेकिन है भीख। इज्जत अच्छी होनी चाहिए, मतलब मटन, देशी चिकन, इससे नीचे मत खिलाना। आपसे कहा किसने कि 300 आदमियों की बारात लेकर आओ? कौन सी हदीस है और किस में आया है कि लंबी चौड़ी बारात लेकर आप लड़की वाले पर बोझ बन जाएं? किसने कहा आपसे? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसे निकाह हुआ करते थे, कभी हमने उन निकाह पर गौर किया है? बारात का कौन सा तसव्वुर है इस्लाम के अंदर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, सुनिए दिलचस्प वाकया, नौजवानों जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और आते ही कहती है, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए। अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए, मतलब समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं, आप मेरे साथ निकाह कर लें। याद रखिएगा, इस लड़की के बाप का इंतकाल हो चुका था, इसका भाई भी नहीं था, इसको शादी की सख्त जरूरत थी, इसको कोई सहारा चाहिए था। बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के पास आती और कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के नबी आप बोलते क्यों नहीं है? अय अल्लाह के रसूल, जवाब दीजिए, मैं आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हूं, मुझसे शादी कर लीजिए और मेरे साथ घर बसा लीजिए। आप तीसरी बार भी खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे थे। सुनिए नौजवानों, क्या शादी होती थी। एक सहाबी वहीं बैठे हैं, वो कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, ये आपसे बार बार कह रही है, आप जवाब दीजिए ना उसको। अगर आप शादी करना चाहें तो कर लीजिए, अच्छा है, बेहतर है। और अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है अब और मजीद निकाह की, तो मेरे साथ शादी कर दीजिए। आज कोई कह के देख ले आदमी, कहीं कितना बड़ा बेहुदा है, देखो
وہ اس سے کہہ رہی شادی کے لیے اور بیچ میں یہ ٹپک پڑا. اے اللہ کے رسول اگر آپ کرنا چاہیں تو بہتر ہے, وہ آپ کے ساتھ کرنے آئی ہے, اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ شادی کر دیجئے, میں تیار ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی ضرورت ہے ایک بیوی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں تو نہیں کر سکتا, لیکن ہاں اگر تمہیں ضرورت ہے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم نے ایک نظر اس کو دیکھ لیا, اس نے بھی ایک نظر تمہیں دیکھ لیا. اب اس عورت سے پوچھا بتاؤ میں تو نہیں کر سکتا, کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ کیا تمہیں یہ لڑکا پسند ہے؟ اس عورت کو چونکہ ضرورت تھی, گھر بسانا تھا, اس لیے اس نے کہا اے اللہ کے نبی کرنا تو آپ کے ساتھ چاہتی تھی, لیکن اگر آپ کو اب ضرورت نہیں ہے اور کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. شادی تو زبردستی نہیں نہ ہوتی ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے, میں تیار ہوں. اب جو چیز بتانے والی ہے وہ بتلا رہا ہوں, اور سنو ساتھیو, اللہ کے رسول نے کہا عورت تو تیار ہو گئی شادی کے لیے, لیکن اے نوجوان یہ بتا اپنی بیوی کو دے گا کیا؟ مہر کیا دے گا؟ یعنی لڑکی سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تیرے پاس کچھ ہے دینے کو, لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے کیا دو گے؟ حل عندک دین, تمہارے پاس مہر دینے کو کچھ ہے؟ کیا دو گے تم اپنی ہونے والی بیوی کو؟ تو اس کا بھی جواب سنو. اس نے چھوٹتے ہی کہا اللہ کے رسول وہ تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, کچھ نہیں, اور شادی کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے سماج میں یہ تصور ہوگا, ہمارے سماج میں یہ تصور ہوگا کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور شادی؟ کہا اللہ کے رسول ما عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. اللہ کے رسول نے اس کو گھر بھیجا, پہلے اپنے گھر جاؤ. کہا کیوں؟ کہا التمس, کوئی چیز ڈھونڈو, التمس شیئا, کوئی چیز مل جائے دینے کے لیے, اگر گھر میں ہو تو لاؤ, اس کو دے دو اور اس کو دے کر وہی مہر بنا دوں اور تمہارا نکاح ہو جائے یہاں پر. وہ صحابی گھر گئے اور گھر سے آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی میں نے گھر میں بہت کچھ دیکھا, ما وجدت شیئا, ہم نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں پائی, یعنی ہمیں گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کو دے سکوں. لیجئے, کوئی چیز نہیں. آپ نے اس کو دوبارہ گھر بھیجا, اور دوبارہ گھر بھیجنے کے بعد اس سے کہا التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ. لوہے کی انگوٹھی, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی اگر مل جائے تو وہی لے آؤ, اسی کو مہر میں دے دو, کچھ تو دو بیوی کو. وہ صحابی دوبارہ گھر گئے, حدیث کے الفاظ آئے اور کہا ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. سوچ رہے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے دینے کو اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کتنا آسان کر دیا اللہ کے رسول نے نکاح. کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. آپ نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے, کچھ نہیں ہے تو کیسے نکاح ہوگا؟ بیوی کو تو مہر دینا پڑے گا نا, کچھ نہ کچھ. کہنے لگا ایک چیز ہے, اگر اس سے کام چل جائے تو چلا لیجئے. آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ اب سنو گے تو ہنسی آئے گی. کہتا ہے اللہ کے رسول عندی ازار, ایک لنگی ہے میرے پاس. لنگی, تہمت. آپ نے کہا نئی؟ کہا نہیں, نئی کہاں ہے, سوتا ہوں تو اسی کو پہن کر سوتا ہوں. جب گھر میں آرام کرتا ہوں تو وہ لنگی پہن کر ہی سوتا ہوں, وہی ایک لنگی ہے. اگر آپ اس لنگی سے کام چلا سکتے ہیں تو بتائیے. وہ بھی پوری نہیں دوں گا, آدھی دے دوں گا اس کو. آپ نے کہا وہ لنگی بھی پرانی ہے تیرے پاس اور وہ بھی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
آدھی پھاڑ دے گا تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں رہے گی اور آدھی اس کے کسی کام کی نہیں رہے گی. دینا ہے تو پوری لنگی دے. بولا اللہ کے رسول پوری تو نہیں دے سکتا, آدھی میں کام چل جائے تو ٹھیک ہے, آدھی میرے پاس رہے گی. میں جنگل اور دیہات میں جانے والا آدمی ہوں, کہیں دھوپ میں سستانے کے لیے بیٹھنا ہوگا تو آدھی پھٹی ہوئی لنگی کو بچھا کر کم سے کم بیٹھ تو جاؤں گا, کہیں لیٹنا ہوا تو اس کے اوپر کہیں لیٹ تو جاؤں گا. ہم آدھی لنگی دے سکتے ہیں, پوری نہیں دے سکتے. آپ نے کہا پھر اپنے پاس رکھ لے, آدھی لنگی کا تیرے کریں گے کیا, اس کے بھی کسی کام کی نہیں, تیرے بھی کسی کام کی نہیں, پوری تو ہی لے, اور کچھ نہیں ہے. کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا ادھر آؤ. یہ نہیں کہہ رہے ہیں جا تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو بلایا اور کہا ادھر بیٹھ گئے. آپ نے کہا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے تمہیں؟ اور نوجوانوں سنو, انگوٹھی لوہے تک کی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن جب پوچھا کہ قرآن کتنا یاد ہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول سورہ ملک یاد ہے, سورہ حشر یاد ہے, سورہ دہر یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے. اس نے کئی سورتوں کے نام گنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی سورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے فرمایا کیا ان صورتوں کو تو اپنی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہ صورتیں تو اپنی بیوی کو سکھا دے گا؟ اس نے کہا جی نعم, ہاں میں اپنی ہونے والی بیوی کو ان صورتوں کو یاد کرا دوں گا. اب اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا کیا ہے عورت, اے خاتون, تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے, قرآن کی یہ صورتیں یاد ہیں, اگر یہ صورتیں وہ تجھے یاد کرا دے اور تجھے سکھا دے اور یہی قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں تو کیا تو مہر میں قرآن کی ان صورتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ کیا ان صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہے تو تیرا نکاح کر دیا جائے. وہ عورت چیخ پڑی کہ اللہ کے نبی, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی آیتیں مہر بن جائیں, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ مہر منظور ہے, قرآن کی آیتوں کو میں مہر ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اسی وقت اللہ کے رسول نے اس کا نکاح کر دیا اور اس عورت کو رخصت کر دیا. اس عورت کے ولی خود اللہ کے نبی بن گئے, کیونکہ بغیر ولی کے عورت کا نکاح جائز نہیں ہے. باپ نہیں ہے تو چچا ولی بنے گا, باپ نہیں ہے تو چچا ولی بنے گا, چچا نہیں ہے تو بڑا بھائی ولی بنے گا. کوئی نہ کوئی گھر کا آدمی ولی بنے گا. اور ولی میرے بھائیوں, اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہی نہیں مانا جائے گا. من نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کر لیا جس لڑکی نے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے. اور جس لڑکی کا کوئی نہ ہو, باپ نہ ہو, بھائی نہ ہو, چچا نہ ہو, کوئی نہ ہو, تو پھر نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا. لیکن ولی کے بغیر وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے. جو لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو کر بھاگ جاتی ہیں اور دوسرے شہروں میں جا کر کسی حاجی کو اپنا باپ بنا لیا, کسی کو بوڑھے کو اپنا باپ بنا لیا, یا کسی نوجوان کو اپنا بھائی بنا لیا, اور مولانا صاحب کے سامنے وہ حاجی, وہ بڈھا اگر کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں اس کا باپ بن گیا ہوں, تو باپ بنا لینے سے باپ نہیں بن جائے گا. چاہے کتنی آیتیں اس لڑکی کے اوپر پڑھ دی جائیں, اس کے نکاح میں پڑھ دی جائیں, پورا قرآن پڑھ دیا جائے, پھر بھی وہ نکاح باطل رہے گا, وہ نکاح جھوٹا رہے گا, وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. لہذا کورٹ میرج ہمارے قانون کے مطابق تو صحیح ہو سکتی ہے, لیکن شریعت کی نظر سے کورٹ میں ہونے والا نکاح جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے, شریعت اسلامیہ میں ایسے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ نکاح کر کے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, وہ سن لیں
کہ وہ زناکاری کر رہے ہیں, وہ حرام کاری کر رہے ہیں. جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے وہ سارے کے سارے حرامی ہیں, ناجائز بچے ہیں. وہ نہ تو اپنے باپ کی وراثت میں حقدار ہوں گے, نہ ان کو وراثت میں حصہ ملنے کا کوئی حق اسلام دیتا ہے. یہ زناکاری و بکاری کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے سچائی یہی ہے, جس کو برا لگے لگتا رہے. میرے پیارے بھائیوں, لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اس نکاح کے اندر نہ بارات کا پتہ چلا, نہ جہیز کا پتہ چلا, نہ لڑکی والے کی طرف سے کھانا کیا گیا. اب تو لڑکی والے کھانا اور ہو رہا ہے, بفر سسٹم اور ہو رہا ہے. بفے سسٹم سمجھتے ہیں نا, بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو کھڑے ہو کر کھانے کا سسٹم ہے. انتظام آپ ہمارے لکھنؤ میں آ جائیے, ہمارے اٹاوا چلے جائیے, کانپور چلے جائیے, باراتی آ رہے ہیں, اچھا سا کھانا بنایا ہوا ہے, کرسیاں ورسیاں نہیں ہیں, ہر آئٹم بنا ہوا رکھا ہے, اپنے ہاتھ سے نکالو کھاؤ کھڑے ہو کے. اس کا نام ادبن رکھا گیا ہے بفے سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم, سور سسٹم, گدھا سسٹم. اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم. یہ ہے آج ہماری تہذیب. میرے بھائیوں, میں نے شروع میں جو بات کہی تھی پھر دوہرا رہا ہوں کہ شادیوں کی ڈیمانڈ میں جہیز کی ڈیمانڈ ہماری گھر کی برکتوں کو چاٹ جاتی ہے, ہمارے گھر کی برکتوں کو چاٹ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کلکتہ کی ایک لڑکی بیاہی گئی تھی آج سے 22, 23, 25 سال پہلے, اور اس کا رشتہ لگا تھا, لیکن جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹ گیا. سلیم صاحب کی بیٹی تھی, وہ کلکتہ کے رہنے والے. پھر حیدرآباد سے ایک نکاح کا پیغام آتا ہے, اور لڑکے نے یہ طے کر لیا کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا. لڑکی والے بہت خوش ہوئے کہ میری بیٹی کی اس سنت کے مطابق شادی ہوگی. جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, شادی ہو گئی. لڑکے نے کہا کہ جب سنت کے مطابق ہی نکاح کرنا ہے تو کیوں 4-5 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں آپ؟ میں پرسوں آ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ نکاح کر دیجئے, میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ جاؤں گا. مجھے تھوڑی کوئی بارات لانا ہے, اور آپ کو بھی تو جہیز نہیں دینا ہے. جب سنت کے مطابق ہی کرنا ہے تو آپ بھی مت کھلائیے کسی کو کھانا وانا لڑکی, کہ آپ بھی ایسی شادی کر دیجئے. بہرحال کہا کہ آ جائیے, اور فوراً آنن فانن نکاح ہو جاتا ہے. لڑکا اپنے ساتھ ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت بھی لے آیا, جس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ میرے باپ ہیں, یہ میری ماں ہے. اور وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر چلا گیا. اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا. لے کے چلا گیا. ٹرین پر بیٹھ کر یہ لوگ جاتے ہیں, راستے میں کسی اسٹیشن پر وہ بوڑھا اور بوڑھی اتر جاتے ہیں جو اس کے فرضی ماں باپ تھے. لڑکی حیدرآباد پہنچ جاتی ہے. اس لڑکے نے 5-6 دن 1 ہفتہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا. لڑکی خوش تھی, ماں باپ بھی خوش, چلو میری بیٹی کا شریعت کے مطابق سنت کے مطابق نکاح ہو گیا. لیکن 1 ہفتے کے بعد اس لڑکے نے اس لڑکی کو حیدرآباد کی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں بیچ دیا. چلا آیا, اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگا, کسٹمر آنے لگے. وہ ہر کسٹمر کو بولتی کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو, میرے ساتھ دھوکا ہوا. لیکن جو پیسے دے کر آیا ہو وہ کیسے چھوڑ دے گا. پڑتی تھی وہ, اور مجبور ہو کر وہ سب اس کو کرنا پڑتا تھا جو ایک شریف لڑکی 1000 بار سوچتی ہے. ایک موقع آیا کہ ایک لڑکا کسٹمر تھا, اس کے پاس گیا, لیکن لڑکی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو ترس آ گیا.
اس نے پوری وجہ اس سے پوچھی تو اس نے پوری داستان سنائی. اس نے کہا ڈرو نہیں, تم میری بہن ہو, میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. اب تم بتاؤ میرے لائق کام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں ایک لیٹر لکھ رہی ہوں, اس لیٹر کو میرے گھر تک پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو. اس نے کہا یہ ذمہ داری میری. اس نے رات کے اندھیرے میں لیٹر لکھا, آنسوؤں کو ٹپکا ٹپکا کر لیٹر لکھتی ہے اور وہ لیٹر بند کرتی ہے, چپکاتی ہے اور اس لڑکے کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں, اس لیٹر کو پڑھنا نہیں, میرے گھر تک پہنچا دینا. اس نے کہا تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے, میں پڑھوں گا نہیں, اپنے کرائے سے میں جاؤں گا. لڑکی کے دیے ہوئے ایڈریس پر وہ پہنچتا ہے لڑکا اس لڑکی کا لیٹر لے کر. اس زمانے میں یہ موبائل نہیں چلتے تھے, یہ اس طریقے کے فون نہیں تھے, جو ایسا ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا. بائی پوسٹ ہی کوئی چیزیں آتی اور جاتی تھی, جو ایک ہفتے میں آتی تھی ایک ہفتے میں جاتی تھی. یہ لڑکا ٹرین پہ بیٹھا اور چلا آیا, سلیم صاحب کا گھر پوچھتے ہوئے پہنچا, اور جب پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا. سلیم صاحب نے دروازہ کھولا, کہا میں حیدرآباد سے آیا ہوں, آپ کی بیٹی نے لیٹر دیا. باپ نے, سلیم نے خوشی خوشی وہ لیٹر لیا, اس لڑکے کو اندر بلایا, پانی پلایا, اپنی بیٹی کی سہیلیوں کو بلایا کہ آج تمہاری سہیلی کا لیٹر آیا ہے. سلیم صاحب سوچ رہے تھے کہ میری بیٹی میرے داماد کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوگی, فرشتہ صفت انسان اس کو ملا ہے, سنت کے مطابق میری بیٹی کو بیاہ کر لے گیا ہے. جب سلیم صاحب نے اس لیٹر کو کھولا تو پڑھتے ہیں پیارے ابو جان السلام علیکم, امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میری خیریت لیٹر پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گی. اے ابو جان, کیا میں آپ کے اوپر اتنی بوجھ بن چکی تھی کہ آپ ایک بار بھی لڑکے کی حقیقت کو تلاش نہ کر سکیں؟ وہ بوڑھا اور بوڑھی جو دوسری اسٹیشن پہ اتر گئے وہ اس کے فرضی ماں باپ تھے. جس داماد کو آپ فرشتہ صفت سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ وہ پرلے درجے کا شیطان تھا. آپ نے سنت کے مطابق شادی تو کر دی, لیکن لڑکے کی حقیقت آپ نہیں جان سکے. اس نے مجھے یہاں 20,000 روپے میں لا کر بیچ دیا. درندے میرا شکار کر چکے ہیں. اے ابو جان, آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہاں سے چھڑا سکیں. مجھے چھڑانے کے لیے آپ کو اپنا مکان, زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, وہ آپ کو بیچنا بھی پڑ جائے گا, تب بھی آپ اس گنڈے سے مجھے نہیں چھڑا سکتے ہیں. پاورفل آدمی ہے یہ, اور میں اپنی گندی شکل اور ناپاک چہرہ لے کر میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی. اے ابو جان, میں نے یہ فیصلہ کر لیا, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں پھندا لٹکا کر اور اس میں اپنا گلا لگا کر خودکشی کر لوں گی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے. لیکن میرا رب مجھے معاف کر دے گا, کیونکہ اس دلدل میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. مجھے یہ ناپاک زندگی پسند نہیں ہے. اے ابو جان, میں یہ آپ کو بتائے بغیر بھی مر سکتی تھی, لیکن میں یہ لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو چھوڑ کر آئی ہوں, جس کی عمر 6-7 سال ہے. میں اس کے لیے آپ کو صرف ایک گزارش کرتی ہوں, اے میرے پیارے ابو, آج سے ہی اتنی محنت کرنا کہ میری بہن کے لیے, چھوٹی بہن کے لیے اتنا کما لینا. آگے کے جملے سنیے, اتنا کما لینا, اتنا کما لینا کہ جو بھی کتا جتنی ہڈی مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا, تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. آخر میں آپ کی بیٹی, بد نصیب آپ کی بیٹی جمیلہ, یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خودکشی کر کے مر جاتی ہے اور وہیں حیدرآباد کے کسی قبرستان میں دفن کر دی جاتی ہے.
صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا سنت کے مطابق کر کے لکھ لیا تو وہ دھوکے باز نکلتا ہے۔ ہم کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ کتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میر تقی میر نے بھی یہی کہا تھا۔ جب میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی سے 1 مہینہ پہلے جب داماد کی طرف سے لسٹ آ گئی یہ جہیز چاہیے، تو میر تقی میر بہت روئے، لیکن لڑکا اچھا تھا اس لیے اپنی دکان اور مکان سب کچھ بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر دیا۔ بیٹی کو نہیں بتایا۔ جس دن بارات آئی، ڈولی سجی، جب رونے لگے سب تو بیٹی کو روتے ہوئے رخصت کیا، اور جب بیٹی ڈولی میں بیٹھ گئی تو وہ اپنی سہیلی سے چپٹ کر رونے لگی، میر تقی میر کی بیٹی۔ تو میر تقی میر کی بیٹی کی سہیلی کہنے لگی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ گھر سے رخصت ہو رہی ہوں، میرا باپ اور ماں اکیلی ہیں اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا کہ میری سہیلی تو آباد ہو گئی، تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تیرے ہونے والے تیرے شوہر نے 1 مہینہ پہلے جہیز کی لسٹ بھیج دی، اور تیرے باپ نے اس جہیز کے سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے اس گھر کو جس کو تو چھوڑ کے جا رہی ہے اس کو بیچ چکا ہے۔ 2 مہینے کی مہلت مانگی ہے گھر خالی کرنے کے لیے۔ وہ دکان بیچ چکا ہے جس دکان میں تیرا باپ بیٹھتا ہے۔ 2 مہینے کی مہلت دکان کی بھی مانگی، تو آباد ہو گئی لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ کسی طریقے سے لڑکی گھر پہنچی سسرال، لیکن اس نے اپنے شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ کہا تمہیں میرے ماں باپ کے مال سے پیار تھا، وہ مل چکا ہے، جاؤ اس کے ساتھ سو جاؤ، خبردار جو میرے قریب آئے۔ لڑکے نے کہا کہ آج کی رات تو بڑے ارمانوں کی رات ہوتی ہے، تم بحث کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ آج مجھے اکیلے چھوڑ دو، میں سوچ نہیں پا رہی ہوں کہ میرا باپ کس حال میں رہے گا، میرے باپ پر کیا گزرے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی، ورنہ کب کی ٹھکرا دی ہوتی اس رشتے کو۔ اس نے کہا بحث کل کر لینا، لیکن آج تو تم ملاقات کرو۔ کہا کہ دور ہٹ جاؤ۔ اس نے کچھ زبردستی کرنا چاہا، لڑکی چیختی ہے، ڈبل بیڈ سے گرتی ہے نیچے، اور جیسے ہی گرتی ہے اس لڑکی کو اٹیک پڑتا ہے، اور میر تقی میر کی بیٹی اسی رات مر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میر تقی میر جب مسجد میں گئے تو ان کو بھی پتا چلا کہ میری بیٹی جس کی ابھی ڈولی سجی ہے عشاء کے بعد، وہ اپنے سسرال میں مر گئی۔ میر تقی میر نماز کے بعد اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو لے کر سسرال کی طرف، بیٹی کی سسرال کی طرف اپنے سمجھانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورج نکل چکا ہے، لڑکی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ میر تقی میر کہتے مجھے بیٹی کا چہرہ دکھاؤ۔ جواب دیا جاتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ غسل سے فارغ ہو گیا، ناک میں کاٹن، کانوں میں کاٹن لگا دیا گیا، سفید کفن سے لڑکی کو ڈھانک دیا گیا۔ میر تقی میر سے کہا گیا آؤ اب تم اپنی بیٹی کا ایک بار دیدار کر لو۔ میر تقی میر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور چیخ کر کہتے بیٹی زندگی کا آخری شعر میں اب پڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑے شاعر تھے میر تقی میر، لیکن زندگی کا آخری شعر کہتے ہیں کہ اب پڑھتا ہوں، اور آج کے بعد میری شاعری ختم۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر ایسے پکڑ کے کہا بیٹی اب آیا ہے خیال لارا میں چاہے اس نام مرادی میں، اب آیا ہے خیال لارا میں چھا اس نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ میری بیٹی تیرے داماد شوہر نے جو مانگا میں نے سب کچھ دے دیا، صرف یہی ایک کفن کی کمی تھی جو اس نے لسٹ میں لکھنا بھول گیا تھا، جو اس نے اپنے گھر سے دے دیا ہے۔ آئے میری بیٹی اسی جہیز کی بات کو سن کر تو رو دی، اور تیرا اٹیک پڑ گیا، تو مر گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں تجھے تیرے شوہر کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دوں گا،
تیرا شوہر ظالم ہے، یہ ڈیمانڈ نہ کرتا تو تو آج نہ مرتی، تجھے اٹیک نہ پڑتا۔ اے میرے داماد، میری بیٹی کو تنہائی میں لے جاؤ اور اپنا کفن اس کے جسم سے اتار لو، میں ایک چادر لے کے آیا ہوں، میری لائی ہوئی چادر میری بیٹی کو اڑا دو، میری بیٹی کو پہنا دو، میری بیٹی میری چادر میں لپٹی جائے گی اور تمہارے نہیں، یہ میرے قبرستان میں دفن کی جائے گی، میں اپنی بیٹی کو تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ ملا مولوی حاجی نمازی آئے، کہنے لگے چھوڑو جو ہوا جانے دو، کس کو معلوم تھا اللہ کی یہی مرضی تھی، اب تو صبر کرو۔ خاموش، آ گئے ہو سمجھانے کے لیے، صبر کرو صبر کرو۔ اس وقت کہاں چلے گئے تھے تم ملا اور مولوی اور حاجی اور نمازی؟ مر گئے تھے جب اس نے ایک جہیز کی لسٹ دی تھی، اس وقت نہیں کہا جا رہا تھا کہ جہیز مت مانگو، ایک غریب آدمی اتنا لمبا چوڑا جہیز کہاں سے دے گا؟ اس وقت تمہاری جان چلی گئی تھی، آج آ گئے ہو مجھے سمجھانے کے لیے۔ میری بیٹی اس کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، اور میر تقی میر اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور اپنے قبرستان میں اپنی بیٹی کو دفنایا۔ میرے بھائیوں، جہیز کی وجہ سے کتنے لڑکیوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جہیز جیسی خرافات کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کریں گے اور شادیوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ مجھے نکلنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے 5 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ کر گزارش کرتا ہوں کہ ادارہ ہے اور آپ ہی لوگوں کے رحم و کرم سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ یوپی میں ادارے بند ہونے کی کگار پہ ہیں، بہت زیادہ بری حالت ہے۔ میرے بھائیو، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاں ادارے چل رہے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ مجھ سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ 26 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، برابر مجھے بہار، بنگال، جھارکھنڈ کی سرزمین پر اب تک بلایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 منٹ میں میرے ہاتھ میں بھی آپ دے کر اپنی محبت کا ثبوت دیں اور اس ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما دیں۔ میں 5 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں آج کتنی آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ میرے ہاتھ پہ آپ مدرسے کا تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار نیک لڑکیاں عطا فرما دے، اور جو دیندار لڑکیاں ہیں ان کو دیندار لڑکے عطا فرما دے، ہماری شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ جہیز کی